جو بھی ایمان لانے والے ہیں چاہے وہ جس مرضی مرتبہ فکر سے ہوں، جو ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے ان کے لیے وہ سراسر بشارت ہے، خوشخبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ شروع میں اسلام لے کے آئے، جلدی سے آپ کی پہلی بات پر لبیک کہہ دیا، وہ پاک روح۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کیا کرتے ہیں۔ نافرمان لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں وہ اس کو وفا نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ 12واں رکوع اور آیت نمبر 97 سے لے کر 101 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہودیوں سے مسلسل اللہ رب العزت کا خطاب ہے اور اس خطاب میں یہ 8واں رکوع شروع ہو چکا ہے۔ یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، عداوت رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے۔ اس بنا پر رکھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا ہے، ہمارے نسل میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا پیغمبری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہودیوں کی جو عداوت ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، یہ عداوت دراصل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کوئی بھی کام خود سے تو نہیں کرتے، ان کو تو جو حکم ملتا ہے اللہ کی طرف سے اسی کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کتاب نازل کی ہے اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ جو انسانیت کے خلاف ہو یا یہودیوں کے خلاف ہو یا ایک شریف النفس نیک سیرت انسان کے خلاف ہو۔ وہ تو سراسر ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے اور تمام سلیم الفطرت لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اور جو بھی ایمان لانے والے ہیں چاہے وہ جس مرضی مرتبہ فکر سے ہوں، جو ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے ان کے لیے وہ سراسر بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو ایسی کتاب جو کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، ایسی کتاب کے لانے والے کے ساتھ بغض رکھنا دراصل اللہ کے ساتھ بغض رکھنا ہے، اور اللہ کے ساتھ بغض رکھنا دراصل نمک حرامی ہے کہ انسان جب اپنے پالنے والے اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے اور اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اس سے عداوت شروع کر دے تو یہ اس کا انکار ہوتا ہے اپنے مالک کے خلاف۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو تو ہوا کرے، کیونکہ اس نے تو اللہ کے حکم سے اس کلام کو آپ کے دل پر اتارا ہے، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی جو قرآن ہے، یہ تورات، زبور، انجیل اور صحیفے جتنے بھی اترے ہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر پر جو دین کے اصول نازل ہوئے ہیں، قرآن میں بھی وہی اصول ہیں، اس میں علیحدہ سے تو کوئی بات ہے نہیں جو کہ ان کے خلاف ہو۔ وہ بھی سارے یہی کہتے تھے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، قتل و خون ریزی نہیں کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، انصاف سے کام لینا چاہیے، ناپ تول پورا کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور ڈاکے نہیں ڈالنے چاہیے۔ جو اصول ہیں مسلمہ، جو دنیا کی ہر سوسائٹی میں، ہر مذہب، ہر مسلک میں جن کو اچھا جانا جاتا ہے، ہر انسان چاہے وہ جس مرضی مذہب سے اس کا تعلق ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، صابی ہو، بدھ مت ہو، وہ بھی یہی کہے گا کہ ہاں جھوٹ بولنا بری بات ہے، ڈاکے ڈالنا بری بات ہے، کسی کا مال لوٹنا بری بات ہے۔
کسی کو ناجائز قتل کرنا بری بات ہے، کسی کی عزت اور جان اور مال پر ڈاکہ ڈالنا بری بات ہے. تو یہ مسلمہ اصول ہیں جو اسلام کے اندر اور اس قرآن کے اندر موجود ہیں، اور انہی اصولوں کی خلاف ورزی تو وہی کر سکتا ہے جو دراصل انسان، جو سلیم الفطرت انسان ہے ہی نہیں. وہ کچھ معاشرے میں انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو اچھائی بری لگتی ہے اور جن کو بری باتیں اچھی لگتی ہیں، وہ ہمیشہ گندگی کی طرف جاتے ہیں. جیسے کوئی مردار ہوتے ہیں، آپ ان کو پاک چیز دیں تو وہ نہیں کھائیں گے، وہ وہی چیز کھاتے ہیں جو غلاظت بھری ہوتی ہے، جیسے کوا ہوتا ہے، جیسے کتا ہوتا ہے، اس طرح کی وہ جانور جو ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ اچھی تعلیم دیں یا اچھی بات کریں تو وہ مخالفت ہی کریں گے. ہاں، ان کو برائی کی طرف لے کے جائیں، آپ ان کو شراب کی طرف لے کے جائیں، آپ ان کو لڑائی کی طرف لے کے جائیں، چوری ڈکیتی کی طرف لے کے جائیں، تو وہ بھاگ کے آپ کے ساتھ چلیں گے. تو اچھا جو انسان ہوتا ہے وہ بالکل اللہ کی کتاب کی مخالفت نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ شروع میں اسلام لے کے آئے، جلدی سے آپ کی پہلی بات پر لبیک کہہ دیا، وہ پاک روحیں ہی تھیں، وہ پہلے سے ہی اسلام کی جو مسلمہ اصول ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر موجود تھی. دوسری بات جو اس آیت میں یہ کہ وہ ہداؤں، اور یہ سراپا ہدایت ہے مومنین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے. جو بندہ اس کو پڑھتا جائے گا اب اس کی زندگی سنورتی جائے گی، اس کو راستہ ملتا جائے گا، حق اور باطل میں فرق کرتا جائے گا، روشنی اور اندھیرے چھانٹ کر الگ کر دیتی ہے، آپ کو بتا دیتی ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کا صحیح راستہ کیا ہے، اور اس راستے کی روشنی بن جاتا ہے یہ قرآن. اور مومنین کے لیے تو یہ بشارت ہے کہ دنیا میں آپ جو مشکلات برداشت کر رہے ہو، یہ مشکلات عارضی ہیں، چند دن کی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے گھر میں داخل کرنے والا ہے جس میں سکون ہی سکون ہے اور سہولتیں ہی سہولتیں ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں پیغمبروں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، کیونکہ یہ سارے اللہ کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، چاہے اس کے پیغمبر ہیں، چاہے اس کے فرشتے ہیں. جو ان سے عداوت رکھتا ہے، جو نظام کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو اللہ ان سے عداوت رکھتا ہے. یعنی جو دشمن ان کے ہیں اللہ ان کا دشمن ہے، اور جن کا اللہ دشمن ہو وہ ظاہر ہے پرسکون زندگی کبھی بھی نہیں جی سکتا. اس سے جو تیسری آیت ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح آیتیں نازل کی ہیں، اور ان کا انکار تو نافرمان لوگ ہی کیا کرتے ہیں. قرآن میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو عام انسان کے سمجھ میں نہ آتی ہو. یہ بڑا ہی سادہ، بڑا ہی فصاحت والا، بڑا ہی بلاغت والا، بڑا ہی تفصیل والا، بڑا ہی جامع انداز والا یہ کلام ہے، اور اس میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، تاکہ ایک عام انسان بھی اس کو سمجھ سکے اور ایک بہت زیادہ ذہین و فطین انسان بھی اس کو سمجھ سکے. اب اس کو سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ ہدایت اس سے حاصل نہیں کرتے یا کر سکتے، وہ دراصل فاسق لوگ ہوتے ہیں، وہ نافرمان ہوتے ہیں. ان کے رگ رگ میں بغاوت اور سرکشی ہوتی ہے. وہ ویسے ہی جو اچھی باتیں، اچھے اصول ہیں ان سے وہ دور ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کیا کرتے ہیں. نافرمان لوگوں کی نیچر ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں وہ اس کو وفا نہیں کرتے، اور یہ یہودیوں کی فطرت ہے، اب بھی اور شروع سے چلی آ رہی ہے. انہوں نے تورات کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر لا کر تورات ان کے ہاتھ میں پکڑوا کر ان سے کو پڑھوا کر ایک وعدہ لیا تھا کہ اس کو یاد رکھو گے اور اس کے اندر جو اصول ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تو انہوں نے ان سارے اصولوں کو توڑ دیا ایک ایک کر کے، اور نہ صرف توڑا بلکہ تبدیلیاں پیدا کر دیں، اور آج بھی اپنی زندگی میں وہ ایسے ہی ہیں.
تو یہودیوں کی یہ روش ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کبھی بھی اپنے وعدے کے اوپر قائم نہیں رہیں گے، اور جو بھی انسان وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کے اوپر قائم نہیں رہتا، وہ بیسیکلی یہودیوں کے راستے پر ہوتا ہے، وہ فاسق انسان ہے۔ اور جو وعدے بار بار توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی بلکہ برائی ہی اچھائی لگتی ہے، اور وہ برائی کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اسے پھینک نہیں دیتا، یعنی عہد کرنے کے بعد اس کو وہ توڑ دیتے ہیں؟ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر جو ان میں سے ہیں ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو ایمان لاتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مشرکین سے، ملحد لوگوں سے پہلے یہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب سے پہلے ان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے تھا، آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک شخص اگر کسی شہر میں کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ تہیہ کرتا ہے کہ میں اس شہر کے نظام کو اچھائی پر، انصاف پر قائم کروں گا، تو فطرتاً وہ لوگ جو انصاف پسند، اچھائی پسند اور ترقی پسند ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو اس شخص کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ لوگ ہی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں تو جو شہر کے دشمن ہیں وہ تو ظاہر ہے ویسے ہی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی جو پہلے ہی اللہ کو ماننے والے ہیں، وحی کے قائل ہیں، قیامت کے دن کو ماننے والے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا کلام اتر چکا ہے، وہ الہامی دین کے اوپر ہیں، جب ان کے سامنے وہی اصول قرآن پیش کرتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسلام کی طرف آتے، لیکن سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں نے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی اور غضب پر غضب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہودیوں کے نقش قدم سے بچائے اور ہمیں مسلمانوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔